السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کی اس تاریخی تلوار کو دیکھنے جا رہے ہیں جو شیر میسور شہید حریت ٹیپو سلطان کی تلوار ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار شہادت کے بعد ٹیپو سلطان کے جسد خاکی کے بالکل پاس ہی پائی گئی تھی، بلکہ کچھ کا کہنا ہے کہ شہادت کے بعد بھی ٹیپو سلطان کا ہاتھ اس کی تلوار سے جدا نہ ہوا تھا۔ یہ رہی وہ تلوار۔ Yes, so this is was usually used in the war. So like the helmet, the dagger, the sword. So it's all for the war, and it shows the craftsmanship back then. میرا ایک شعر ہے کہ کس شجاعت سے لڑا ہوں میں شہادت کے وقت، میری ٹوٹی ہوئی تلوار سے پوچھو جا کر۔ ٹیپو سلطان کی تلوار دیکھیے، یہ تلوار جس کے بارے میں ٹیپو سلطان کی تلوار دیکھیے۔ In the late 20th century, Mysore in South India grew in power at the expense of its neighbors and ultimately of the British, who by then controlled much of the subcontinent. Sultan Hyder Ali substantially expanded the kingdom which his son Tipu Sultan inherited. Tipu's renown rests on his very opulent court and his continuous taunting of the British. A series of short wars followed, during which the Mysore forces, trained by French instructors, adopted many European military tactics. The cloth helmet shown here is from his army, demonstrating a distinct departure from earlier helmet designs. As seen on the left, this sword is one of the few known to be personally linked to the Tipu Sultan. یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے، یہ شمشیر سلطان ٹیپو میوزیم سرنگا پٹم کرناٹک سے لائی گئی ہے۔ یہ تلوار محض دھات کا ٹکڑا نہیں، حریت کے پیغام سے معمور ایک عہد ہے۔ اس تلوار کی شکل میں ٹیپو سلطان ابھی زندہ ہے۔ اور یہ دیکھیے تلوار پر کیا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر محمد۔ یہ وہی تلوار ہے کہ جس سے ہر فرنگی لرزاں تھا، اور انگریز مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈراتی تھیں کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں ابھی ٹیپو کو بلاتی ہوں۔ یہ خنجر اور یہ خود شہید کے ہیں۔ یہ ان کے لشکریوں کا ہیلمٹ یا کنٹوب ہے۔ ٹیپو سلطان کی سپاہ کا عام لباس۔ اور یہ دیکھیے یہ شیر میسور کا لباس، کہتے ہیں کہ ان کے لباس پر بھی شیر کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ اور یہ ان کے خود دیکھیے ہیلمٹ، دیکھیے کنٹوپ، اور یہ زرہ اور ڈھال، اس پہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑیں اور اپنے خون سے داستان حریت لکھی۔ یہ دیکھیے ٹوٹی ہوئی تلوار، یہ دیکھیے تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، مگر اس ٹوٹی ہوئی تلوار کی خاموشی میں بھی ایک شیر گرج رہا ہے۔ سرنگا پٹم کے قلعے کی ایک ایک اینٹ اس کے عزم اور شجاعت کی گواہ ہے۔ یہ تلوار گواہ ہے کہ شیر میسور نے اپنے لہو سے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے سر کی قربانی دی مگر انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی، ان کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ان کی شجاعت کے تو انگریز بھی معترف تھے۔ 3 مئی کو ان کی شہادت ہوئی اور 4 مئی کو انہیں انگریزوں نے اپنے ہاتھوں سے سرکاری فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر پر مزار بھی بنایا گیا۔ یہ وہ مزار تھا جو اصل میں انہوں نے اپنے والد محترم حیدر علی کی قبر پر بنایا تھا، اور پھر وہ اپنے
ماں باپ کے پہلو میں سو گئے. He was injured in his right feet. So the doctor who treated him, his name was Madhat Sheikh Al-Ard. So he gifted him this sword as a thank you. And then his son. ہم اس وقت جدہ کے مشہور زمانہ اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ایگزیبیشن فیسٹیول میں موجود ہیں، جسے بینالی اسلامک ایگزیبیشن کا نام دیا گیا ہے، جس میں اور بھی طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کے بعد جب تک بھی اس میوزیم میں رہے اور اس کے بعد بھی، تو ہم ٹیپو سلطان کی تلوار کے حصار میں رہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بینالی ایگزیبیشن کے شاہکار، جو کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے عظیم شاہکار ہیں، صدیوں پرانے ہیں اور بعض تو ہزاروں سال پرانے ہیں. ان میں مخطوطات بھی ہیں، سراہیاں بھی ہیں اور دیگر ظروف بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پارچہ جات ہیں اور طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے عہد زریں کی امانت ہیں اور اس کی عکاسی کرتی ہیں. ٹیپو سلطان کا اصلی نام سلطان فتح علی صاحب ٹیپو تھا. شیر میسور، شہید حریت، آزادی کا یہ پروانہ 20 نومبر 1751 عیسوی میں میسور، جسے موجودہ کرناٹک کا نام دیا گیا ہے، میں پیدا ہوا. والد کا نام حیدر علی تھا اور والدہ کا نام فاطمہ فقہ النساء. آپ عظیم مسلمان حکمران، جنگجو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دل دادا، شاعر اور انگریزوں کے سخت ترین دشمن تھے. آپ نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑیں. والد کے بعد 1782 میں میسور کے تخت پر بیٹھے. انہوں نے ریاست میں نئی اصلاحات کیں اور معیشت کو بہتر بنایا. فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھوڑے کے سر کو بچانے کے لیے جو خود سا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہیلمٹ سا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بھی خطاطی کی کا نمونہ دیکھیے. تو بات ہو رہی تھی ٹیپو سلطان کی، جنہوں نے راکٹ لانچر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا. فرانس کے ساتھ اتحاد کر کے انگریزوں کی بھرپور مخالفت کی، زرعی اصلاحات کیں. آپ نے مساجد اور مدرسوں کی تعمیر کی. شاندار قلعے اور عمارات، دریا دولت باغ جیسے خوبصورت مقامات بنائے. یاد رہے کہ دریا دولت باغ ایک دریا میں بنایا گیا تھا اور یہ ان کی رہائش گاہ بھی تھی. آپ نے میسور میں انگریزوں سے 4 جنگیں لڑیں. پہلی جنگ 1767 سے 1769 تک حیدر علی کے ساتھ، یعنی اپنے والد کے ساتھ. دوسری میسور میں ہی، جس میں انہیں انگریزوں پر فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے انگریزوں کو شکست فاش دی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے خود ہیں، سرکلر بھی ہیں، کچھ گھوڑے کے خود ہیں. اور ایک اور بات جو ہم نے محسوس کی، وہ یہ کہ میسور کی جنگوں میں سلطان ٹیپو کے ہاتھ میں تلوار، یعنی اس وقت تک اگرچہ انگریزوں نے بارود کا اور بندوقوں کا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، اور یقیناً ٹیپو سلطان بھی اس فن سے آشنا تھے اور انہوں نے فرانس کی مدد سے راکٹ لانچر ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانا شروع کر دیا تھا. مگر یہ دور بھی تلواروں کا دور تھا، کیونکہ ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ تلوار ہی سے جنگ لڑے. پہلی جنگ سلطان ٹیپو جیت گئے، دوسری بھی جیت گئے، تیسری جنگ میں انہیں جزوی شکست ہوئی. بالآخر چوتھی جنگ میں اپنوں ہی کی غداری کے سبب 1799 عیسوی میں، یعنی آج سے 226 سال پہلے، انہیں شہادت نصیب ہوئی. 4 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹم کے قلعے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور ٹیپو سلطان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. دوسرے دن جب ان کی تدفین کی گئی تو اس میں انگریز بھی شریک ہوئے اور انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا. ان کا قول تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی
گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈھال ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں تلوار کے ساتھ اپنے بچاؤ کے لیے، وہ نظر آ رہی ہیں اس ایگزیبیشن میں. تو یہ تلوار جو بھی آپ نے دیکھی تھی ٹیپو سلطان میوزیم سے لائی گئی تھی، اس کے ساتھ جو آرمرز ہیں وہ بھی. ٹیپو سلطان کو عربی زبان، فارسی زبان پر مہارت تھی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک، ریاضی کا انہوں نے علوم حاصل کر رکھے تھے، گھوڑ سواری میں مہارت تھی، اور ان کا لقب ہے شیر میسور، دا ٹائیگر آف میسور. آپ نے فرانسیسی انجینئرز کو فوجی تربیت کے لیے بلایا. آپ نے سونے اور چاندی کے نئے سکے بنائے. عربی اور فارسی خط میں یعنی کیلی گرافی میں انہیں مہارت حاصل تھی. آپ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سخت مخالف تھے. ان کے اتحادیوں سندھیا اور نظام نے ان سے غداری کی. پھر بعد میں میر صادق نے غداری کی اور قلعے کا دروازہ کھلوا دیا. چوتھی جنگ میں جب میر صادق نے قلعے کے دروازے کھلوائے تو اس کی وجہ سے انگریزوں کو موقع مل گیا، اور اندر گھس کے انہوں نے ٹیپو سلطان پر اور اس کے لشکر پر حملہ کر کے انہیں شکست دی. ان کے کئی بیٹے تھے جنہیں انگریزوں نے قید کر لیا اور کچھ کو شہید کر دیا. آپ شیر کی طرح کی شکل کا دھاری دار لباس پہننے کے شوقین تھے، یعنی ان کے لباس پر شیر کی دھاری دار شبیہ بنائی گئی تھی. آپ نے فرانس، ترکی اور ایران کے حکمرانوں سے اتحاد کے لیے خطوط لکھے. آپ کی یادگاروں میں آج بھی ان کی قبر جو کہ سرنگا پٹم میں موجود ہے، توپیں، قلعہ اور راکٹ آج بھی ان کی یاد دلاتی ہیں. ان کے راکٹ کا نام ٹیپو راکٹ تھا. ان کا مشہور طریقہ جنگ گوریلا جنگ تھا.